پر کلاسر صاحب ہمارا جو بیسک آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماضی میں بھی بہت کچھ ہوا، آج بھی بہت ہوا ہے. مجھے بحیثیت ایک پاکستانی اور بحیثیت ایک عام صحافی کے صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ کیا ہم کچھ عرصے بعد یہ تو نہیں کہ ہم اللہ خیر رکھے ہم ایسے ہی بیٹھے اور ہم کہیں ہاں یہ پہلے دور میں بھی اس دور میں بھی ہوا، میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا، اور دیکھیں عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور اب دیکھیں عمران خان کے کیسز ختم ہو گئے ہیں جب وقت بدلا ہے. یہ تو نہیں ہوگا کلاسر صاحب ہمارے ساتھ؟ بڑی اہم بحث کی ہے. میرے دوست ہیں دونوں، میں بڑا غور سے میں نے ان کو سنا ہے، دونوں کے پوائنٹس میں بڑا ویٹ ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا جو کچھ بھی ہوا بھٹو صاحب کے دور میں ہوا، جنرل ضیاء میں ہوا، یا نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا، یا مطلب آج ہو رہا ہے، ہم تینوں کا اس میں کتنا رول ہے؟ جو کچھ کر رہے تھے بھٹو صاحب اگر کر رہے تھے اپنے مخالفین کے ساتھ، جو کہ کیا انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ دور چلا گیا ہے. اب اس کو اگر ہم پڑھیں تو بہت ساری زیادتیاں ظلم ان کے دور میں بھی ہو رہے تھے اپوزیشن کے ساتھ، یا مطلب بعد میں ان بیچاروں کو اپنے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا، ظلم ہوا یا پھانسی لگی. یہ سارا کام کون کرتے ہیں؟ یہ کیا یہی سیاستدان نہیں کرتے؟ کیا نواز شریف صاحب یہ کام نہیں کر رہے تھے اگر ان کے ساتھ ہوا؟ آپ اور میرے پاس کوئی ایگزیکٹو پاورز نہیں. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں منصور کہ ہم تو غلط کو غلط ہی کہہ سکتے ہیں، اس سے آگے ہمارا کیا رول ہے؟ ان کا کیا رول ہے جن کو لیے ہم وی فیل سمپیتھیٹک، وی فیل سوری، یا جو بھی ہمارے اندر فیلنگ آتی ہیں؟ یہ جیلوں میں ڈال رہے تھے جب یہ نواز شریف صاحب یہ کام کر رہے تھے بین جی بھٹو صاحبہ کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ، وٹ ایور کے ساتھ، تو وہ کر رہے تھے. آپ اور میں ہو سکتا ہے اس وقت بھی کہہ رہے ہوں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، نہ کریں اس طریقے سے. جب یہاں پہ اینٹی ٹیررزم کی کورٹس بن رہی تھی اس وقت بہت آپ کو یاد ہوگا رولا پڑ گیا تھا سارا. انہوں جب پیرل عدالتیں کھڑی کی تھی کہ مت بنے، نواز شریف صاحب نہیں مانے تھے، بعد میں اسی ہی اینٹی ٹیررزم کورٹ سے ان کو سزائیں ہوئی تھیں جو ان کو تیار ہائی جیکنگ کیس میں ہوئی تھی. سیم جب ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب جیل میں تھے، مریم جیل میں تھیں، اس کے بعد زرداری صاحب جیل میں تھے، فریال تالپور صاحب جیل میں تھیں، آپ کے شیخ فقان عباسی صاحح تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، سلمان رفیق تھے، احسن اقبال تھے، خواجہ نیم اینی ون. تو ان کو آپ اور میں نے تو جیل میں نہیں ڈالا ہوا تھا، آپ میں سے کسی نے ایگزیکٹو سائن کیا تھا. ابھی آج کل خان صاحب جیل میں ہیں یا ان کے بندے جیل میں، آپ اور مجھ سے کتنے لوگوں نے ان کو سائن کیا کہ ان کو جیل میں ڈال دیں؟ جب یہ خود انہوں نے طے کیا ہوا ہے سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے، کہ ہم نے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، ہم نے اپنے ورکر کو پھینٹی بھی لگانی ہے، ہم نے جیلوں میں بھی ڈالنا ہے، ان کے سر بھی لینے ہیں، ان کو پھانسے بھی لگانی ہے، ان کو کوڑے بھی مارنے ہیں، ان کو ہم نے ٹرائل بھی کرنے ہیں. تو آپ اور میرا کیا رول ہے ماں سوائے اس کے کہ ہم اس کی مذمت کریں، جو میرا خیال ہم تینوں کرتے رہتے ہیں، اور بھی لوگ بہت سارے کرتے رہتے ہیں. یہ اقتدار کا کھیل ہی ایسا ہے سر، جو صدیوں کی مثال دی ہے منصور نے، بالکل ٹھیک بھی ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے آپ یہ کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں اور جان دے بھی سکتے ہیں. دیٹس اے پاور گیم. آپ کا کیا خیال ہے جیلوں میں جو کچھ ان کے ساتھ سلوک ہوتے ہیں، عام یہ قیدی والا ہوتا ہے؟ ان کو تو گیم ہے، سال 2 سال جیل میں لگائیں گے، وہ کہتے ہیں پاپولر ہو. نواز شریف صاحب بھی جیل میں گئے، کتنے ایکٹس آف امیشن کمیشن ان پہ تھے، زرداری صاحب پہ تھے، وہ کہتے ہیں کوئی چیز ہم پہ ثابت کی، کسی نے آج تک مانا ہے کہ کوئی چیز ثابت کی ہے؟ اچھا سزا ہونے لگے، سزا ہو جائے، نارو ہو جاتا ہے. درمیان میں امریکنز آ جاتے ہیں، سعودیز آ جاتے ہیں، مارک گرانٹ صاحب آ جاتے ہیں، اس کے بعد یہ کنڈولیزا رائس آ جاتی ہیں، تو این آر او ہو جاتے ہیں. مشرف کے ساتھ ہو گیا تھا، نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو گیا تھا. عمران خان صاحب کو کیونکہ گارنٹر نہیں مل رہے، انٹرنیشنل لیول پہ کسی سے بنا کے نہیں رکھی تھی، لوکل لیول پہ ان کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، لہذا ان کی ڈیل میں ڈیل ہو رہی ہے. ہر بندہ کہتے ہیں ہم تو انوسینٹ ہے، تو پھر ہم تینوں چاروں جو 25 کروڑ لوگ ہیں، ہم گناہگار ہیں سارے کے سارے، ہم لوگوں نے کرائمز کیے ہیں. تو جس کو شوق ہے وہ گھوڑا بھی ہے، میدان بھی ہے، تلوار بھی ہے، کھیلے. تو یہ سر بالکل وہ بڑے مزے سے کھیل رہے ہیں، لوگ بلے بلے کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کے لیے گھر تباہ ہو رہے ہیں، یہ بزنس تباہ ہو رہے ہیں. اور یہ لاسٹلی سر یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے بین جی بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ کیا، عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کیا، یہ ان کے عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ تو ان کا کھیل ہے سر، دیٹس یور ہابی، دیٹس یور بزنس، 9 to 5 جاب ہے ان کا. یہ بالکل ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ میں بڑا اس پہ کلیئر ہوں سر کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پارٹ آف دا پاور گیم میں پھر ایسا ہی ہوتا ہے. منصور صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ یہ جو شوگر کا اور پیٹرول کا کرائسس کہوں یا obviously قیمتوں کے حوالے سے جو تنقید حکومت پر ہو رہی ہے، شوگر پہ یہ کہ ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی، اور اگر ایکسپورٹ کی اجازت دے دی تھی تو پھر آپ کو امپورٹ کیوں کرنی پڑی ہے، ایک یہ، اور دوسرا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اوپر جس طرح سے تنقید ہوتی رہی ہے ماضی میں، آج حکومت پر ہو رہی ہے. کیا کوئی لیسنز ہیں جو کوئی حکومت سیکھتی ہے، یا یہ بس ایسے ہی ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہو تو تنقید کرنا آسان ہے اور جب حکومت میں ہو تو دفاع کرنا مشکل؟ منیب صاحب، یہ گھسی گھسائی ایک پرانی ٹیپ ہے جو ہر اپوزیشن جو ہے وہ استعمال کرتی ہے. اچھا، جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور یہ لوگ اپوزیشن میں تھے، ان کو پتا تھا
ان کو سب پتا تھا کہ بیسکلی پیٹرول کی پرائسز کس طرح اوپر نیچے ہو رہی ہیں, وجہ کیا ہے, انٹرنیشنل جو پرائسز ہوتی ہیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے لوکل مارکیٹس کے اوپر, ان کو سب پتا ہوتا ہے. ڈالر کو جب آپ ڈپریشیٹ کریں گے تو اس کی وجہ سے کیا فرق پڑے گا آئل پرائس پہ, سب پتا ہوتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے آپ نے سیاست کرنی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے رات کو بیٹھ کے وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا بھی ہے تمہیں شرم نہیں آئی, تم نے رات کو جو ہے وہ پرائسز بڑھا دی. بھائی پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہی رات کو, رات کے 12 بجے سب کچھ ہوتا ہے, سب جانتے ہیں, ہر 2 ہفتے کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کرنی تھی پالیٹکس, انہوں نے کی. آج بھی یہ صورتحال ہے کہ اس اپوزیشن کو بھی پتا ہے, ظاہری بات ہے اب تو یہ خود بھی حکومت پہ رہنا ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے اب ان کی باری ہے, انہوں نے بھی یہ کرنا ہے, اور انہوں نے کہنا ہے کہ جناب یہ دیکھیں کتنا ظلم کر رہے ہیں. اور امپریشن دونوں سائڈیں یہی دیں گی کہ ہم اگر آ گئے نا تو جیسے ہمارے تو تیل کے کنویں ہیں اور ہم پاکستان کو اپنے تیل کے کنووں سے جو ہے وہ تیل دینا شروع کر دیں گے اور پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی. شوگر کی آپ نے بات کی, میرے بھائی پاکستان کے تمام بڑے سیاسی خاندان جو ہے وہ اس شوگر معاف کیجیے گا شوگر مافیا کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے اپنے مفادات دیکھنے ہیں اور پھر یہ آپ کو جسٹیفائی بھی کر کے دکھائیں گے, آپ کو تعویلیں بھی دیں گے. آپ ذرا صرف اتنا ان سے کہہ دیں ذرا 1 منٹ کے لیے اس کی انویسٹیگیشن کرنے والی, یہ شوگر پرائسز کو کنٹرول کرنے والی جو کمیٹی ہے اس میں کوئی سیاستدان شامل نہ ہو, اس میں کوئی شوگر مل مالک جو ہے دور دور سے اس کا کوئی رشتہ نہ ہو, اور اس کے بعد ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ذرا ایک انکوائری بنا کے دکھائیے. اس کے بعد دیکھیے ان کا حال کیا ہوتا ہے. لیکن مجال ہے کبھی اس طرح ہو, مجال ہے کبھی آنے دیں. سب کے اور تمام جتنی سیاسی جماعتیں ہیں سب کے اپنے 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 کہیں نہ کہیں سٹیکس رہے ہیں, چاہے وہ شریف خاندان ہو, چاہے وہ بھٹو خاندان ہو, چاہے وہ یہ کیا نام ہے ان کے اس سے پہلے جو بختیار صاحب, خسرو بختیار صاحب کی شوگر ملے ہوں, ہمایوں اختر صاحب کی شوگر ملے ہوں, سب کے اپنے 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 سٹیکس ہیں. اور یہ سب جانتے ہیں کہ 2 نمبری ہو رہی ہے, سب جانتے ہیں زیادتی ہو رہی ہے عام عوام کے ساتھ, لیکن نظریں دوسری طرف کر لیتے ہیں اور ان کو فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں اگر دوسرے کو فائدہ ہو رہا ہے تو مجھے بھی تو ہو رہا ہے نا, ہوتا رہے, ڈزنٹ میٹر, کوئی فرق نہیں. عوام مرتی ہے تو مرے, ڈزنٹ میٹر. یہ ترین صاحب کے خلاف جو انکوائری تھی وہ بھی شاید اس کا مقصد زیادہ ترین صاحب کو ٹائٹ کرنا ہی تھا عمران خان صاحب کے دور میں. وہ اٹ ہیڈ لیس ٹو ڈو ود دی انویسٹیگیشن اٹ سیلف, وہ زیادہ تو انہیں کارنر کرنے کے لیے اپیرنٹلی کی گئی تھی جو ایف آئی اے نے کی تھی. تو وہ کارنر ایسا ہوا تھا کہ وہ ایک اپنے کارنر بنا کے چلے گئے تھے. انہوں نے ایسا کارنر بنایا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں ان کا اپنا ہی ایک کارنر بن گیا تھا. تو پھر یہ پالیٹکس میں تو پھر ہوتا ہے. پھر ایبسلیوٹلی, مجھے گریٹفل کہ آپ نے وقت دیا, انڈرسٹینڈ کہ آپ نے جانا ہے. یہ جو پیٹرول اور شوگر کا کرائسس ہے افتخار صاحب, آپ کے نزدیک یہ اچھا یہ ہم ہر دفعہ سنتے ہیں اور ہر دفعہ یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ڈو یو ایگری ود دس کہ یہ شاید ہمارا گورننس ماڈل ہے کہ ریگارڈلیس کہ کوئی ٹرانسپیرنسی کی جتنی مرضی بات کرے لیکن تنقید پھر بھی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ شاید ہم نے تنقید کرنی ہوتی ہے یا تنقید ہوتی ہے. یہ بالکل صحیح کہا کہ ہمارے پاس تیل کے کنویں نہیں ہیں اور ہمیں تیل باہر سے خریدنا پڑتا ہے. اب جب مارکیٹ انٹرنیشنل میں چڑھاؤ آئے گا تو ادھر بھی قیمتیں بڑھیں گی. اگر ادھر کم قیمت ہوتی ہے تو ہمیں فائدہ نہیں ملتا. آئی ایگری ود دس پوائنٹ آف ویو. ہر حکومت میں ایسا ہوتا ہے اور ہوتا جا رہا ہے. گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عوام بالکل بے حسی میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ اکٹھے ہو کر اس سارے نظام کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے. اس لیے ایسا ہوتا ہے. جہاں تک شوگر کا مسئلہ ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ بات جو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا کمیشن بنائے ہمارے دوستوں پر جو زیادہ بہتر جانتے ہیں ہم سے کہ 1 من گنے سے کتنی چینی بنتی ہے, اس چینی بننے کی لاگت میں کتنی بجلی خرچ ہوتی ہے ان کی, اگر جو بیگاز سے بھی بجلی بناتے ہیں کتنی بجلی خرچ ہوتی ہے, کہ اس 1 من کے اوپر بجلی خرچ ہونے کے بعد کتنی مزدوری دینی پڑتی ہے, ان کی مشینوں کی جو ویئر ٹیئر ہے وہ کتنی ہوتی ہے. تو 1 من چینی پیدا کرنے کی حقیقت میں کتنی قیمت ہے, اور پھر جب وہ باہر میرے پاس آتی ہے تو اس کی قیمت کیا ہے. یہ بہت بنیادی سوال ہے جس کا جواب آپ جیسے دوست جو ذہین ہیں, پڑھے لکھے ہیں اور انفلوئنس رکھتے ہیں اور بہت سارے معاملات کو بخوبی جانتے ہیں, اب آپ کا فرض ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ ایک جو ٹن چینی ہے یا 1 من چینی ہے اس کی کاسٹ ایکچولی آتی کیا ہے.